عبداللہ ذوالبجادین جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے صحابہ بھی جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں. ہاں بکریاں چرا رہے ہیں. بکریاں چراتے جاتے اور صحابہ قرآن کی آیتیں گنگناتے جاتے. بکریاں چرا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت زور زور سے کرتے جا رہے ہیں, جنگل میں پڑھتے جا رہے ہیں. عبداللہ ذوالبجادین جو پکا کافر ہے اس کے کانوں میں قرآن کی آواز ٹکراتی ہے. صحابہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو کان لگا کر سننے لگتا ہے. ابھی اس نے چند آیتیں ہی سنی تھی جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے, چند آیتیں ہی سنی تھی کہ وہ فوراً اپنی بکریاں لے کر واپس آتا ہے اور اپنے چچا سے کہتا ہے اے چچا ان بکریوں کو پکڑو, اب میں ان بکریوں کو نہیں چراؤں گا اور آپ کی غلامی سے آزادی چاہتا ہوں, اس لیے کہ آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے, آج ایسی آیتیں سنی ہے, آج ایسا کلام سنا جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. عبدالعزیٰ کو, یہ عبدالعزیٰ نام ہے ابھی ان کا, یہ کافر تھے. ابھی جب قرآن کی چند آیتیں سننے کے بعد اپنے چچا کے پاس گئے تو کہا اپنی بکریاں لو. چچا نے کہا کیوں, کیا بات؟ اب میں اسلام لاؤں گا. چچا نے کرتا اتروا لیا, لنگی اتروا دی, گنجی اتروا دی, جوتے تک اتروا دیے, بالکل برہنہ کر دیا, ننگا کر دیا اور فرمایا جب تم ہمارے نہیں رہے, اسلام لانا چاہتے ہو, قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو, قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو میں نے جو کچھ دیا سب کچھ واپس کرو. کرتا اتار دیا, جوتے اتار دیے, گنجی اتار دی, جو کچھ امامہ سب اتار دیا, صرف لنگی رہ گئی. کہا چچا جان صرف اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنی ماں سے کپڑا لے لوں, اس کو ہم لپیٹ لیں اور آپ کی لنگی ہم آ کر واپس کر دیں. چچا کہتا ہے نہیں, اتنی دیر کی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے گھر جاؤ. اگر تم اسلام پر عمل کرتے ہو, قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہیں لنگی ابھی اتارنا پڑے گی. تھوڑی دیر کے لیے عبدالعزیٰ نے سوچا اگر لنگی اتار دوں گا تو بالکل ویسے ہو جاؤں گا جیسے کوئی جانور, بھیڑ بکری. پھر سوچا جب ایمان لے ہی آیا ہوں, کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں تو یہ قربانی بھی دے دینا چاہیے. اپنی لنگی اتاری اور پھینک دی اپنے چچا کے منہ پر, اور چچا کے گھر سے اپنے گھر تک برہنہ, ننگا. کما ولدت امہا, جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو. اس ظالم چچا نے لنگی تک چھین لی اور اپنے چچا کے گھر سے اپنے گھر تک جب آیا تو بالکل برہنہ اور ننگا آیا. راستے میں لوگوں نے اس کو ٹوکا, اے عبدالعزیٰ یہ کیا ہو گیا؟ اور عبدالعزیٰ کہتا ہے اب میں مومن ہوں, اب میں مومن ہوں. کیسا لگ رہا ہے یہ جملہ؟ اب میں مومن ہوں, یعنی ساری چیزیں اتار دی, اب میں مومن ہوں, یعنی ایمان قربانی مانگ رہا ہے. میں نے اپنے کپڑوں کی, جوتے کی, گنجی کی, یہاں تک کہ لنگی تک کی قربانی دے دی کیونکہ اب میں مومن ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اس حال میں اب میں مومن ہوں کیسا لگ رہا ہے. آپ تو اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں نہیں آ سکتے ہو, آپ تو ہوٹل پہ چائے پینے بیٹھ گئے اور اذان ہو رہی ہے تو ابھی چائے بنی نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے جب تک چائے پیئیں گے جماعت نکل جائے گی, لیکن آپ چائے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو مسجد کے لیے. اذان کی آواز سن کر ہم مسجد کی طرف نہیں آ سکتے ہیں. ہم دکان پہ بیٹھے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی, ہم دکان کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں. اور پوچھو تو کہیں گے ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں. ایمان قربانی مانگتا ہے, قربانی. چچا نے اتنا ہی کہا تھا اگر تم قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتار دو, اور اس نے اجازت اتنی مانگی تھی بس کہ مجھے گھر تک جانے کی اجازت دے دو, صرف لنگی تو ہے, چادر پہن لیں گے اور آپ کی لنگی آپ کو دے دیں گے. کہا کہ نہیں, اگر قرآن پر عمل کرتے ہو, ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتارو. اور اس نے پھر لنگی بھی اتاری. ایمان قربانی مانگتا ہے, قربانی. کیسا لگ رہا ہے اس حال میں عبدالعزیٰ کا ایمان؟ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہ جاتا, دروازے کو دستک دیتا, ماں نے دروازہ کھولا. ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, میرا بیٹا ننگا. بڑا تھا عبدالعزیٰ اس لیے سر گھما لیا, بیٹے
اس حال میں تم اپنی ماں کے سامنے آئے ہو، کیا ہوا؟ میرے دیور نے، تمہارے چچا نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ عبدالعزیٰ کہتا ماں اس لیے کیونکہ میں ایمان لا رہا ہوں، میں قرآن کو ماننا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں نے قرآن کی آیتیں سنی، میرا دل آیا ہے، میں قرآن کریم پر عمل کروں گا۔ ماں وہ کسی انسان کا کلام نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ماں نے کہا اچھا تو تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ کہا ماں باپ دادا کا دین ناقص تھا، ہم نے چھوڑ دیا، محمد کے دین پر ایمان لانے جا رہے ہیں۔ دروازہ بند کر دیا ماں نے۔ اگر تو محمد کے رب پر ایمان لاتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، تو میرے گھر کے دروازے بھی تیرے لیے بند۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے اس بیٹے نے اپنے ماں کا دروازہ بھی چھوڑ دیا۔ ماں میں تجھ سے گھر نہیں مانگ رہا ہوں، روم نہیں مانگ رہا ہوں، زمین نہیں مانگ رہا ہوں، جب تو نے مجھے بیٹا ماننے ہی سے انکار کر دیا ہے تو میں تجھ سے یہ ساری چیزیں کیوں لوں گا؟ ماں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور اب گھر کے دروازے سے باہر نکال رہی ہے، مجھے ایک چھوٹا سا کپڑا دے دے، کوئی چادر دے دے، بس اتنا دے دے کہ میں اس چادر کو، اس کپڑے کو پہن کر مکے سے مدینہ چلا جاؤں اور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں۔ ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اندر گئی اور ایک چادر اٹھا کر اوپر سے پھینک دی، لے اب تیری شکل مجھے نہیں دکھنی چاہیے۔ یہ ہے قرآن پر ایمان، اپنے گھر کی بھی قربانی۔ اب کوئی گھوڑا نہیں ہے، کوئی اونٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جو ماں نے چادر پھینکی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا پہن لیا اور دوسرا ٹکڑا اوپر ڈال لیا اور چل دیا مکے سے مدینہ۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، کوئی تقریباً 400 کلومیٹر کی دور۔ تصور کیجیے آپ، عبدالعزیٰ کے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں ہے، اور مکے سے مدینہ پیدل چل رہا ہے۔ جہاں تھک جاتا اوپر کی چادر زمین پہ بچھا لیتا، بیٹھ جاتا، جہاں نیند آتی اسی جگہ سو جاتا، تھوڑا بہت ستو جو لے کے آیا تھا وہی کھاتا جا رہا ہے، پانی جہاں مل جاتا پی لیتا۔ رات کا سفر دن کا سفر، رات کا سفر دن کا سفر، چند دنوں کے سفر کرنے کے بعد مدینہ پہنچتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی میں گھس جاتا ہے اور منبر کے پاس چپکے سے اسی چادر کو اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے فجر کی جب آتے ہیں، منبر کے پاس چھپے ہوئے، چپکے سے بیٹھے ہوئے اس آدمی پہ نظر پڑتی ہے جو چادر اوڑھ کر بیٹھا ہے۔ پوچھا ادھر کون؟ جواب دیا عبدالعزیٰ۔ او عبدالعزیٰ مکے سے آئے ہو؟ ہاں۔ کیسے آئے ہو؟ پیدل آیا ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا آپ کو نبی ماننے کے لیے، قرآن کو آسمانی کتاب ماننے کے لیے۔ فرمایا پیدل چلے آئے ہو؟ کہاں چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا، لنگی تک اتار دی، ننگا گھر تک آیا، ماں نے گھر کے دروازے بند کر دیے، صرف چادر لی، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، صرف قرآن کو اپنانے کے لیے، قرآن پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اسلام پر ایمان لانے کے لیے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ ادھر نبی اکرم چیختے ہیں اے عبدالعزیٰ، گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دیا، کپڑا لتا سب چھوڑ دیا، پیدل چلا آیا اور ایمان بچا لیا، تو یہ سودا تم نے بہت سستے میں کر لیا ہے، اس ایمان کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھا، اسلام لے آیا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے بلکہ
آج کے بعد تمہارا نام عبد العزا نہیں ہے بلکہ عبداللہ ذوالبجادین ہے، آج کے بعد تمہیں عبداللہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یہ تھا عبداللہ جس نے جنگل میں صحابہ کرام کے منہ سے نکلنے والی آیتوں کو سنا تو ایمان لے آیا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، لیکن آج قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟